وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی ان کو بتا دیجئے جو جو بچ رہا ہے، یعنی یہ کہ جو آپ نے اپنی ضرورت پر خرچ کیا اپنے گھر بار پر، اور وہ بھی تبذیر نہیں کی، اسراف نہیں کیا، ضرورت کے مطابق جو خرچ بنتا تھا وہ کیا. اس کے بعد جو آپ کے پاس بچ گیا ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یعنی یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی رتبہ پائیں، آپ کو بلند درجے ملیں، تو پھر اس کا جو ہے نا یہ ہے احسان کا درجہ، یہ ہے مال کے ضمن میں کہ اپنی ضرورت پوری کر کے جو اس سے اوپر ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دو. کوئی آپ سے زبردستی نہیں لے سکتا. یہ بڑا بنیادی فرق ہے اسلام میں اور کمیونزم میں، کہ وہاں پر تو قانون یہ ہے کہ بھائی آپ جو بھی کمائیں گے وہ اجتماعی ملکیت ہے، آپ سے چھین لیا جائے گا. اسلام بھی چاہتا یہی ہے لیکن زبردستی نہیں. جو بالجبر ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی، وہ تو دینی پڑے گی 2.5% لازمی دیں گے، نہیں تو قتال ہوگا آپ کے خلاف، جنگ ہوگی آپ کے خلاف. اس سے اوپر وہ آپ اپنی مرضی سے دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. مطلوب یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سطح پر زندگی بسر کی ہے. آپ اگر یوں کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ اس پر زکوٰۃ دینی پڑے. سال پورا نصاب کے مطابق مال رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ ایک رات بھی آپ کے پاس اضافی مال ہو. شام تک جو خرچہ ہوا، جو کچھ بچ گیا، کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے. تو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ سب خرچ کر دو. ویسے آج کے دور میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ضرورت کا مطلب وہ صبح شام والی ضرورت نہیں ہوگی، وہ پھر اس حساب سے جو بھی آج کل ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، جس میں اب وہ اس زمانے میں تو مکان کا کرایہ تھا ہی نہیں، بجلی کا بل نہیں تھا، یہ جو یوٹیلیٹیز جتنی بھی ہماری ہیں یہ تھی نہیں. تو اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ میں نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ ایک صاحب نے اسی طرح کر دیا تھا، وہ سارا ہی جو کچھ ان کے پاس تھا ایک ہی دفعہ دے دیا، بعد میں پریشان ہو گئے. تو اس لیے ذرا اس میں یہ آئیڈیل تو ذہن میں رہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کا خرچہ پورا کیا اور کل کی فکر نہیں کی. آج تنخواہ لی تھی، پہلی تاریخ تھی، اور آج کا خرچہ پورا کیا اور ساری تنخواہ کسی کو دے دی، تو 29 دن کیسے گزریں گے؟ کیونکہ اب اگلے دن تو تنخواہ نہیں آنی. تو وہ پھر جتنے دنوں کی تنخواہ ہے اس کا حساب رکھ کے تو آپ کب فالتو جو ہوگا اگر دیتے ہیں تو دیں. تو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تم چاہتے ہو تمہارا تزکیہ ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل پاک ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہارے دل میں اللہ کی یاد جاگزی ہو جائے، تو یہ اللہ کی راہ میں مال لگاؤ گے تو یہ دل صاف ہو جائے گا. یہ ساری مال کی محبت ہے نا جو آپ کو کٹھور دل کر دیتی ہے، دل کو سخت کر دیتی ہے. اس مال کو خرچ کرو، دل نرم ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی. انہوں نے کہا لوگو جہاں پہ تمہارا مال ہوگا وہیں پہ تمہارا دل ہوگا. تو اسے اپنے پاس جمع نہ کرو، اسے آسمان پر جمع کرو. یہاں دیمک بھی لگ جاتی ہے، چوری کا بھی ڈر ہے، ڈاکہ بھی پڑ جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اوپر جمع کرو گے نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا، ٹوٹا ہوگا، نہ وہ ضائع ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارا دل بھی وہیں لگا رہے گا. جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل لگا رہے گا. تو مال اگر آسمان پر ہوگا تو دل بھی آسمان کی طرف متوجہ رہے گا. اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہیں سناتا ہے تاکہ تم غور کرو. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی.